بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید سامعین وقار۔ رجب المرجب کی 27ویں شب وہ بابرکت شب ہے کہ جس میں تاریخ انسانیت میں وہ عظیم الشان سفر وقوع پذیر ہوا جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اس رات کو اہمیت دی جاتی ہے، اس رات کو یاد رکھا جاتا ہے، اس میں خصوصی نوافل پڑھے جاتے ہیں، نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے تاکہ ہماری نئی نسل کو پتہ چلے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا، اس رات کی نسبت کیا ہے، اس رات کو کیوں اتنے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ یہ نئی نسل کو اس رات کے بارے میں آگاہی دینے کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے۔ اسی نسبت سے آپ کی خدمت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے بارے میں چند گزارشات اس نیت سے پیش کر رہا ہوں کہ خود کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مداح ثابت کروں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کروں، اور آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی سننے والے بن جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج جو حقیقت میں معجزات کا مجموعہ ہے، سفر معراج خود بھی ایک معجزہ ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے معجزات موجود ہیں۔ یہ معجزات کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ کی خدمت میں چند گزارشات، چند معجزات اس نیت سے پیش کروں گا کہ اللہ کریم مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی ثنا خوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ یہ سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کے مقام مرتبے کے بارے میں آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ سامعین وقار، احادیث مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی سفر معراج کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب ہم ان اللہ کریم کے کلام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مشترکہ طور پر دیکھیں تو اس میں ہمیں اللہ کریم نے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے معجزات کی طرف اشارہ دیا ہے یا ان کو صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلا معجزہ اس معراج کے سفر میں جو میرے علم اور میری سمجھ کے مطابق جو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر جا رہے تھے تو اس سے پہلے کچھ خصوصی اقدامات، کچھ خصوصی اہتمام اللہ کریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کے لیے فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نبی، ہر رسول کو وہ معجزات عطا ہوتے ہیں کہ جس کمال میں اس کی امت اس نبی سے مقابلے سے عاجز آ جاتی ہے۔ وہ کمالات، وہ صفات جو ان کی امت میں بھی موجود ہوں، لیکن اللہ کریم اپنے نبی اور اپنے رسول کو اس سے برتر، اس سے بہتر کمال عطا فرما کر ان کی امت کو اس بات کی تعلیم دے دیتا ہے کہ اے بندو، تم اس نبی، اس رسول پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ تمہارے اس موجودہ کمال سے بڑھ کر کمال والے ہیں، تم ان کے اس کمال، اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ کر ہم اپنی علمیت، اپنی قابلیت کی انتہا تک پہنچنے کے باوجود اس نبی اور اس رسول کے اس معجزے تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے ساتھ اللہ کریم کی مدد شامل حال ہے، خدائی طاقت ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ اسی چیز کو اگر آپ سامنے رکھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دیکھیں تو اللہ کریم کے علم میں ہے کہ امت مسلمہ نے بہت سی چیزوں میں بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، جن میں سے ایک میڈیکل ٹیکنالوجی ہے، طب ہے۔ میڈیکل میں اتنا آگے بڑھ جانا ہے کہ میڈیکل آج دیکھ رہے ہیں ہم معاشرے میں، ہمیں جا بجا نظر آ رہا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ دل اگر اس میں ایسے مسائل آ جائیں کہ دل کو کھولنا پڑ جائے، سینے کو کھول کر دل کی صفائی کی ضرورت پڑے، تو ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ کمال عطا فرمایا، یہ علمی برتری عطا فرمائی کہ انسان زندہ ہوتا ہے، اس کا سینہ کھولا جاتا ہے، دل کی صفائی کی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اس سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا۔ معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کی جو رودات بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق صحیح البخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جبریل علیہ السلام آئے فرشتوں کے ساتھ، اور وہ جنت سے برتن لے کر آئے، سونے کا برتن، اور اس میں پانی آب زمزم کا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ برتن جنت کا افضل تھا کہ وہاں سے آیا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور، قلب اطہر میں مزید قوت ڈالنے کے لیے جو پانی لایا گیا وہ پانی آب زمزم تھا۔ تو یہ حدیث پاک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر اور یہ حدیث پاک ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے
کہ برتن اگر وہ افضل ہے تو جنت کا افضل ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی اللہ کریم نے منتخب فرمایا، فرشتوں کو جو حکم دیا، تو وہ پانی آب زمزم ہے، وہ دنیا کا پانی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، اللہ کریم ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، تو جب بھی ہم آب زمزم پئیں تو یاد رکھیے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو یاد رکھنا چاہیے کہ آب زمزم پیتے ہوئے ہمیں نیت اور ارادہ اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ میرے دل کی صفائی فرما، میرے دل کی صفائی فرما، میرے دل کو، میرے باطن کو برائیوں سے، جو باطنی بیماریاں ہیں اس سے نجات عطا فرما۔ تو آب زمزم جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے، قلب انور کو دھونے کے لیے لایا گیا، اور اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ سارا واقعہ، خود یہ ساری جو صورتحال تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی۔ اب اوپن ہارٹ سرجری جب ہوتی ہے تو وہ مریض بے ہوش ہوتا ہے، یہ میڈیکل سائنس کی معراج ہے کہ انسان بے ہوش ہے، اس کے دل کو نکال لیا گیا، لیکن اس وقت جب اس کے مریض کے بدن میں بلڈ سرکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ پمپنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو دل کی بجائے پھر مشین جو ہے اس کو دل کے رگوں اور وال سے لگا کر اس کی پمپنگ وہ کنٹینیو رکھی جاتی ہے، وہ جاری رکھی جاتی ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب انور جسم اطہر سے باہر ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بقید حیات ہیں۔ آج کا مریض وہ بے ہوش ہوتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب انور جسم اطہر سے باہر ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بقائمی ہوش و حواس خود تشریف فرما ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے قلب انور کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا معجزہ یہ کہ اگر آپ قلب، کسی کا بھی قلب جو ہے وہ بدن سے باہر نکل آئے تو اس کی بلڈنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اگر مشین سے پمپنگ نہ کی جائے تو اس کے دل کو نکالنے کے بعد وہ خون نکل کر انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب انور جس میں اطہر سے باہر ہے، پمپنگ نہیں ہو رہی، پمپنگ کی مشین نہیں ہے، لیکن پھر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بقید حیات ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ طاہرہ کے لیے اپنے دل کے بھی محتاج نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور پر اللہ کریم کے محتاج ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قلب انور کو دھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے قلب انور کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے وہ قلب اطہر اپنی جگہ پہ رکھا اور سینہ انور کو واپس اپنے پرانی حالت پر لے آئے۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے جو کہ اللہ کریم نے اس سفر میں دکھایا۔ آج میڈیکل سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن انسان بیداری کی حالت میں دیکھتا ہوا کہ اپنے دل کو دیکھ رہا ہو، اس حیثیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر شروع فرمایا تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس سفر کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ اسراء میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کریم نے بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس شریف تک جو سفر ہوا ہے اس رات میں، اس سفر کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اس لیے محدثین اور اسی طرح شارحین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس شریف تک، مسجد اقصیٰ تک جو سفر کا تذکرہ ہوا ہے، اس سفر کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ جو اس سفر سے بھی انکار کرتے ہیں تو نعوذ باللہ قرآن مجید سے انکار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اتنا سفر ماننا ہر انسان پر فرض ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بیت المقدس سے آگے آسمانوں کا سفر، اس کا تذکرہ پھر احادیث صحیحہ میں ملتا ہے، اس پر بھی انسان کو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک سفر پر ہم نظر دوڑائیں تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے لیلن کا ترجمہ مفسرین فرماتے ہیں رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر رات کے کتنے تھوڑے حصے میں تھا، اس کی علماء مفسرین تفسیر فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تھا تو وضو کا پانی ابھی روکا نہیں تھا، وضو کا پانی چل رہا تھا۔ بستر پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ گرم تھا، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر سے واپس آئے تو اس وقت بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک ختم ہونے کے بعد بھی وہ بستر پاک جو ہے وہ گرم تھا۔
تو سامعین عزیز وقار، دنیا میں ابھی تک جو سب سے پہلی، جو سب سے تیز ترین چیز ہے وہ سپیڈ آف لائٹ ہے۔ سپیڈ آف لائٹ سب سے تیز ترین چیز ہے جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جو بیت اللہ شریف سے شروع ہوا، بیت المقدس، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی سیر کے لیے نکلے، اپنی ہماری اس گلیکسی ملکی وے گلیکسی سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کریم کی ایک اور مخلوق ہے جسے کرسی کہا جاتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مخلوق سے بھی آگے گئے، جس آگے پھر ایک اور مخلوق ہے جسے عرش الہی کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھی آگے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اگر اس دنیا میں سپیڈ آف لائٹ سے تیز ترین بھی کوئی ایسی ایجاد ہو جائے، ایسی انوینشن ہو جائے، ایسی ایجادات ہو جائے جس میں انسان بہت سپیڈ سے اگر بہت دنیا کے اس دائرے سے نکل جائے، پہلے آسمان دوسرے آسمان تک بھی پہنچ جائے، تو یاد رکھیے اس انسان کا سفر ایک مکان سے دوسرے مکان تک ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک سفر شروع تو مکان سے ہوا، لیکن ختم اس کو لامکان پر ہوا، انتہا اس کی لامکان پر ہوئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجادات کا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں، نئی ایجادات اس کی گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتی، چاہے سپر سونک ہو، چاہے ہائپر سونک ہو، جتنی تیز ایجادات ہو جائیں، اللہ کریم نے جو معجزہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا عطا فرمایا، اس کی گھر تک بھی یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکتی۔